الرحيم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال سعد بن عباده لو وجدت مع عبدي رجلا لم امسه حتى اتى باربعه شهداء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال كلا والذي بعثك بالحق ان كنت لاعجنه بالسيف قبل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا الى ما يقول سيدكم انه لغيور وانا اغير منه والله اغير مني. رواه مسلم. وعن المغيرة رضي الله تعالى عنه قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مستنفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير منه والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إلى العذر من الله. ومن أجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين ولا أحد أحب إليه المدحة من الله. ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال سعد بن عباده رضي الله تعالى عنه لو وجدت مع اهلي رجلا لم امسه حتى آتي باربعه شهداء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال كلا والذي بعثك بالحق ان كنت لاعاجله بالسيف قبل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني. رواه مسلم. وعن المغيرة رضي الله عنه قال قال سعد بن عبادة رضي الله عنه لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مسفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير منه والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك بعث المنذرين ومبشرين ولا أحد أحب إليه المدحة من الله. ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يغار وأن المؤمن يغار وغيرة الله ألا يأتي المؤمن ما حرم الله. متفق عليه. ان تینوں روایتوں کے اندر غیرت کو بیان کیا گیا. میں نے بتلایا تھا کہ باب کے اندر لعان، ثبوت نسب اور غیرت تینوں سے متعلق روایتوں کو بیان کیا گیا ہے. غیرت اس اندرونی کیفیت کے تغیر کا نام ہے جو آدمی کو اپنے اہل و عیال کے بارے میں کوئی غلط بات سننے سے یا دیکھنے سے پیدا ہوتی ہے. آدمی کے اندر جو کیفیت کا تغیر ہوتا ہے اپنے اہل و عیال سے متعلق کسی غلط بات کے سننے یا دیکھنے سے، اس کیفیت کے تغیر کو غیرت کہا جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوگا کہ پھر اللہ رب العزت پر غیرت کا اطلاق کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ غیرت کے معنی کیے گئے اندرونی کیفیت کا تغیر، اور اللہ رب العزت تغیرات سے پاک ہیں، اور اس کیفیت کے تغیر کا تعلق اہل و عیال سے متعلق. اللہ رب العزت اہل و عیال سے پاک ہیں، تو پھر اللہ کے اوپر غیرت کا اطلاق کیسے کیا گیا؟ حضرات علماء کرام نے اس کا جواب یہ دیا
ایک ہے غیرت کا ابتدائی درجہ اور اس کے معنی ابتدا کے اعتبار سے، اور دوسرے ہے غیرت کا انتہائی درجہ اور اس کے معنی انتہا کے اعتبار سے۔ اللہ رب العزت کے لیے جو لفظ غیرت کا استعمال کیا جاتا ہے وہ اس معنی کر کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کو جن کاموں کے کرنے سے منع کیا ہے، جب انسان ان کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت اس پر ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ غیرت کا مبدا تغیر اور غیرت کی انتہا ناراضگی۔ آدمی جب اپنے گھر والوں سے متعلق کسی برائی کو دیکھتا ہے یا سنتا ہے تو پھر آدمی کی انتہا جو ہوتی ہے وہ غصے پر جا کر ہوتی ہے، اندر تغیر پیدا ہوتا ہے، پھر آدمی کو غصہ آتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے لیے لفظ غیرت کا جو استعمال کیا جاتا ہے وہ منتہا کے اعتبار سے، گویا کہ اس کے معنی اللہ رب العزت کی ذات عالی کے اعتبار سے کیا ہے کہ محرمات کے ارتکاب پر اللہ کی ناراضگی، اللہ کا ناراض ہونا اور اللہ کا اس کو عذاب میں مبتلا کرنا، مرتکب محرمات کو عذاب دینا، یہ غیرت کے معنی۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ خزرج کے سردار، بڑے سخی آدمی تھے حضرت سعد بن عبادہ، بہت سخی۔ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان سے نقل کیا گیا کہ بعض اوقات اصحاب صفہ میں سے 80 حضرات صحابہ کرام کو رات کے کھانے کے لیے سعد بن عبادہ تنہا لے کر جایا کرتے تھے۔ اصحاب صفہ جو دین سیکھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے مسجد نبوی میں رہا کرتے تھے، صفہ چبوترے کے اوپر، جہاں ان کے قیام کا تو نظم تھا لیکن طعام کا کوئی نظم نہیں تھا۔ آج کل تو مدارس کے اندر قیام کا بھی نظم، طعام کا بھی نظم، لیکن ہمارے طلبہ نہ شکر پھر بھی پکائیں گے۔ مدرسے کی طرف سے قیام اور طعام دونوں کا نظم، لیکن نہ شکر کہ پکانا ضرور ہے، چاہے اس میں 1 گھنٹہ خرچ ہو جائے چاہے 2 گھنٹے لگ جائیں۔ حالانکہ مدرسے کی طرف سے روٹی اور چاول دونوں کا سلسلہ اسی لیے شروع کیا گیا تھا کہ ہمارے طلبہ اپنا وقت کھانا پکانے میں ضائع نہ کریں۔ اچھا، یہ بھی کمال کی بات ہے، وہ طالب علم جو یہاں 2 گھنٹے پکانے پر لگا دے گا، جب وہ گھر جاتا ہے اور اماں صرف اس سے اتنا بھی کہتے کہ بیٹا ذرا چولہا جل رہا ہے بند کر آ جا، تو اس سے اٹھا نہیں جاتا۔ اگر ماں یوں کہتے کہ چولہا جلا ہوا ہے ذرا بند کر آ جاؤ، تو وہ اٹھے گا نہیں چولہا بند کرنے کے لیے، اور مدرسے میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اپنا کھانا پکانے پر لگائے گا۔ یہ اپنے وقت کو ضائع کرنے والی بات ہے جس کا احساس تمہیں اس وقت نہیں ہے، تم لوگ اس کا احساس نہیں کرتے کہ ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اس ضیاع وقت کا احساس جب ہوگا جب تم فارغ ہو جانے کے بعد کہیں جاؤ گے، تمہیں کہیں دین کی خدمت کے لیے تم کو منتخب کیا جائے گا، اور اس وقت جب تم خالی ہاتھ، خالی دماغ، خالی دل ہوں گے، اس وقت تم کو احساس ہوگا کہ ہم مدرسے میں اپنا وقت سونے میں، کھانے میں، پکانے میں اور گھومنے میں ضائع کر آئے ہوئے ہیں۔ ابھی نہیں ہے تم کو اس کا احساس، بلکہ احساس دلانے والے کو تم اپنا دشمن تصور کرتے ہو، اور تمہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ تو بڑی سختی کرتے ہیں، یہ تو بڑا کہنا سننا کرتے ہیں، لیکن اس کا احساس جب ہوگا جب تم چلے جاؤ گے، اور زیادہ احساس اس وقت ہوگا جب تم خود کہیں مدرسے میں پڑھانے کے لیے بیٹھو گے اور تمہارے سامنے تمہارے طلبہ وہی سب کچھ کریں گے جو تم یہاں کر جا رہے ہو۔
جب تمہیں اندازہ ہوگا کہ ہم بھی جب کر کر آئے ہوں گے تو ہمارے اساتذہ کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، سمجھے، تمہیں اس وقت اس کا احساس ہوگا۔ عقل مند وہ ہے جو وقت رہتے ہوئے اپنی اصلاح کر لے، اور بے وقوف وہ ہے جو وقت گزر جانے کے بعد اس کا احساس کرے۔ اب یہ تمہارے اپنے اوپر ہے کہ تم معلوم نہیں عقل مند ہو کہ بے وقوف، فیصلہ تمہارے اپنے اوپر ہے کہ تم عقل مند ہو کہ بے وقوف۔ بہرحال حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بات چل رہی ہے، تو صفہ پر صحابہ کرام رہتے تھے علم دین حاصل کرنے کے لیے، کھانے کا کوئی نظم نہیں تھا، تو جس صحابی کے ہاں گنجائش ہوتی وہ اپنے گھر گنجائش کے بقدر ان میں سے 1 2 3 کو لے جاتے، کھانا کھلا دیتے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت میں 80 کو لے کر جاتے اور اپنے گھر رات کا کھانا ان کو کھلاتے۔ سخی لوگوں میں ان کا شمار ہوا کرتا تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جگہ 2 جھنڈے رہا کرتے تھے، مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی کے پاس، انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کے پاس، یعنی انصار حضرت سعد بن عبادہ کے جھنڈے تلے اور مہاجرین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے تلے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ خزرج کے سردار، بڑے غیور آدمی، بڑے غیرت مند، انہوں نے ایک مرتبہ عرض کیا لو وجدت مع اہلی رجلا، اگر میں اپنی اہلیہ کے ساتھ، اہل اپنی گھر والی کے ساتھ کسی اجنبی آدمی کو پاؤں تو کیا میں اس کو کچھ نہ کہوں یہاں تک کہ پہلے 4 گواہ تلاش کر کر لاؤں؟ لم امسہ حتی آتی باربعۃ شہداء، کیا یوں کرنا پڑے گا کہ میں اس کو چھوڑ کر چلا جاؤں اسی طرح اپنی بیوی سے بدکاری اور زناکاری کرتے ہوئے، اور پہلے جا کر محلے سے 4 آدمی تلاش کر کر لاؤں، لا کر ان کو اپنے گھر والوں کا حال دکھلاؤں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہی کرنا پڑے گا، ایسا ہی کرنا ہوگا۔ قال کالذی بعثک بالحق، عرض کیا ہرگز نہیں، قسم اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا۔ کلا والذی بعثک بالحق، کلا حرف رجع ہے، تردید کے لیے آتا ہے۔ اعتراض پیدا ہوا کیا حضرت سعد بن عبادہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کی تردید کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نعم، سعد فرما رہے ہیں کلا۔ اس کا جواب حضرات محدثین کرام نے یہ دیا کہ حضرت سعد بن عبادہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد نہیں کیا، بلکہ وہ تو صرف اپنی اس کیفیت کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں جو ان حالات میں ان کی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی میرا تو حال یہ ہو جائے گا کہ میں اپنے اوپر یہ قابو نہیں رکھ سکوں گا کہ پہلے میں 4 آدمیوں کو بلا کر لاؤں اور ان کو اپنے گھر والوں کا حال دکھلاؤں، بلکہ اس وقت کی میری کیفیت تو یہ ہوگی کہ میں تو گردن اڑا دوں گا۔ تو گویا کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تردید نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس وقت کی اپنی کیفیت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ کلا والذی بعثک بالحق، قسم ہے اس ذات عالی کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں تو کیا کروں گا، میں تو اس سے پہلے یعنی گواہوں کو لانے سے پہلے اس کی گردن کو تلوار سے جلدی میں اڑا دوں گا۔ لو عاجلہ بالسیف، میں تو جلدی کروں گا اس کے بارے میں تلوار کی، تلوار استعمال کروں گا قبل ذالک، گواہوں کو لانے سے تلاش کرنے سے پہلے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمعوا الی ما یقول سیدکم، آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا دیکھو تمہارے سردار کیا کہہ رہے ہیں۔ سعد بن عبادہ کو اللہ کے نبی نے سید فرمایا، اسمعوا الی ما سیدکم، ارے بھائی دیکھو تمہارے سردار کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ بڑے غیرت والے ہیں، غیور، بڑے غیرت والے ہیں، لیکن سنو وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، سعد اگر غیرت والے ہیں تو میں ان سے زیادہ غیرت والا ہوں، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي،
اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت والے ہیں. یعنی جیسے ان کو ناراضگی اور غصہ ہو رہا ہے، ایسے ہی نافرمانی کے اوپر جب دین اور شرع کے حکم کے خلاف کیا جاتا ہے تو مجھ کو بھی غیرت پیدا ہوتی ہے، اور جب اللہ کا حکم توڑا جاتا ہے تو اللہ کو اس سے زیادہ غیرت پیدا ہوتی ہے، یعنی اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسمعوا الی ما یقول سیدکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال یہ پیدا ہوا، حضرت سعد بن عبادہ نے تو یوں کہا تھا کہ میں تو گردن اڑا دوں گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی، حالانکہ گردن اڑانے کی اجازت نہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکیر نہیں فرما رہے ہیں اس پر، بلکہ تقریر فرما رہے ہیں اسمعوا الی ما سیدکم. گویا کہ آپ نے ان کی بات کو برقرار رکھا. یہ اس پر اعتراض پیدا ہوا، سوال کھڑا ہوا، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کی بات کی تقریر نہیں ہے، بلکہ آپ نے ان کے وصف غیرت کو بیان فرمایا. اسی لیے لفظ سید استعمال کیا، کیونکہ جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے اندر غیرت کا وصف اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں حضرت سعد بن عبادہ کے بارے میں، صحابہ نے اللہ کے نبی سے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ سعد کی ان باتوں کو نہ دیکھیں، سعد بڑے غیرت مند ہیں، اتنے غیرت مند ہیں کہ انہوں نے کبھی کسی شادی شدہ یعنی مطلقہ یا بیوہ عورت سے نکاح نہیں کیا اپنی غیرت کی وجہ سے. اور اللہ کے نبی کبھی اگر یہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں تو پورے قبیلے میں کسی کی ہمت نہیں پڑتی ان کی مطلقہ سے نکاح کرنے کی، سعد کی غیرت کی وجہ سے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہاں پر حضرت سعد کی اس بات کی تقریر نہیں فرمائی کہ ہاں قتل کر سکتے ہو، بلکہ آپ کا مقصود حضرات صحابہ کرام کو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے وصف غیرت کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ دیکھو ان کے اندر کتنی غیرت پائی جاتی ہے. لیکن پھر آگے ارشاد فرما دیا غیرت اپنی جگہ، لیکن حکم شرع کے سامنے غیرت کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تمہارے سے زیادہ غیرت میرے اندر ہے. وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں. کیا مطلب؟ جب غیرت اور حکم شرع کے اندر مقابلہ ہونے لگے تو غیرت کو پیچھے کر دیا جائے گا، حکم شرع پر عمل کیا جائے گا. اور شریعت کا حکم کیا ہے کہ آدمی اگر اپنے اہل و عیال کو کسی برے حال میں دیکھے تو خود سے کوئی فیصلہ کرنے کے بجائے بینہ کو قائم کرے. یہ حکم شرع. اسی کی طرف اللہ کے نبی اشارہ فرما رہے ہیں وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي، میں ان سے زیادہ غیرت مند اور اللہ رب العزت مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے. یعنی محرمات کے ارتکاب سے اللہ غضبناک ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، اور ناراض ہو کر پھر اللہ اس کو عذاب دیتے ہیں. اگلی روایت حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، حضرت سعد ہی سے متعلق، انہوں نے کہا تھا کہ لو رأیت رجلا مع امرأتی لضربته بالسیف غیر مسفح مصفح. اگر مسفح فا کا کسرہ اور صاد کا سکون اگر اس کو اس طرح پڑھا جائے تو پھر یہ ضارب کی صفت بنے گی، مارنے والے کی صفت بنے گی، اور اس کو حال قرار دیا جائے گا. اور اگر اس کو مصفح پڑھا جائے، صاد کا فتحہ اور فا کی تشدید، تو پھر ایسی صورت میں یہ سیف کی صفت بنے گی، تلوار کی. پھر اس صورت میں سیف کی بنے گی اور حال قرار دیا جائے گا لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرِ مُسْفِحٍ. اس حال میں پھر میں ماروں گا اس، اگر میں دیکھوں کسی آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ تو میں ماروں گا اس کو تلوار سے. اور تلوار سے بھی کیسا ماروں گا؟ غیر مسفح. تلوار کے دو حصے ہوتے ہیں، چاقو دیکھا ہوگا،
اب چاقو کا دو حصے ہیں، ایک اس کی دھار اور ایک اس کا عرض۔ آدمی تنبیہ کے طور پر جب مارتا ہے تو یوں کر کر مارتا ہے، اور جب قتل کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو یوں چلاتا ہے۔ سعد بن عبادہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر ایسی کبھی ضرورت پیش آئی تو میں یوں نہیں ماروں گا چوڑائی سے، محض اس کو تنبیہ کرنے کے لیے، ڈرانے اور دھمکانے کے لیے، بلکہ میں تو کیا کروں گا، جس طرح جانور کو ذبح کر دیا جاتا ہے میں تو تلوار اس طرح چلا کر اس کو ختم کروں گا، غیر مسفح، میں اس کی چوڑائی سے نہیں اس کو تکلیف دینے والا اور اس کو زخمی کرنے والا ہوں گا، بلکہ میں تو کیا کروں گا، غیر مسفح اے غیر ظالم بعرض السیف، تلوار کی چوڑائی سے مارنے والا نہیں ہونا، بلکہ جو اس کا پھل، جو اس کی نوک ہے جہاں سے کاٹا جاتا ہے، میں اس کی طرف سے اس کو مارنے والا، گویا کہ گردن اڑاؤں گا، یہ نہیں کہ ویسے ہی بس تعظیماً ماروں گا اس کو، تنبیہاً صرف اس کو ہٹانے کے لیے، وہ کرنے کے لیے، بلکہ میں تو اس کو قتل کروں گا۔ فَبَلَغَ ذَلِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی یہ بات اللہ کے نبی کو پہنچی، آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم کو تعجب ہوتا ہے سعد کی غیرت سے؟ واللہ لأنا اغیر منہ، اگر سعد اتنے غیرت مند ہے تو میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ واللہ اغیر منی، اور اللہ رب العزت مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے، اور اسی غیرت کی وجہ سے اللہ نے بے حیائی کے کاموں کو حرام فرمایا۔ ومن اجل غیرت اللہ، اللہ نے اپنی غیرت ہی کی وجہ سے بے حیائی کے کاموں کو حرام فرمایا، وہ جو اس میں سے ظاہر ہیں اور وہ جو پوشیدہ ہیں۔ ولا احد احب الیہ العذر، اور نہیں ہے کوئی آدمی جس کو عذر زیادہ محبوب ہو بنسبت اللہ کے۔ دو مطلب اس کے بیان کیے گئے، ولا احد احب الیہ العذر من اللہ، ایک مطلب تو ظاہر ہے، لوگوں کے سامنے جب آدمی اپنا عذر بیان کرتا ہے تو لوگ اس کے عذر کو قبول کر لیتے ہیں، اللہ رب العزت لوگوں سے زیادہ عذر کو قبول فرمانے والے۔ جب آدمی اللہ کے سامنے روتا ہے، توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کے توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ سے زیادہ کوئی توبہ کو اور عذر کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا من اعتذر الی اللہ قبل اللہ عذرہ، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، من اعتذر الی اللہ قبل اللہ عذرہ، جو اللہ کی طرف عذر کرتا ہے اللہ اس کے عذر کو قبول کرتے ہیں۔ ایک مطلب تو اس کا یہی بیان کیا گیا، دوسرا مطلب اس کا بیان کیا گیا کہ ولا احد احب الیہ العذر، عذر سے مراد ازالہ عذر، اللہ رب العزت سے زیادہ کوئی عذر کو زائل کرنے والا نہیں ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، جتنے نافرمان، بدکار، غیر ایمان والے، وہ سب اللہ رب العزت کے سامنے کیا کہیں گے؟ کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس عذر کو ختم کرنے کے لیے دنیا کے اندر کیا کیا؟ کتابوں کو نازل فرمایا، حضرات انبیاء کرام کو بھیجا، اپنی ہدایات، اپنے احکامات نازل فرمائے تاکہ سارے اعذار لوگوں کے یہیں پر ختم کر دیے جائیں اور آخرت میں کوئی آدمی اللہ کے سامنے پھر اپنا عذر بیان نہ کر سکے۔ وَلَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ ہر شخص کے عذر کو ختم کر دے۔ نہیں ہے کوئی جس کو محبوب ہو عذر کا ختم کرنا اللہ سے زیادہ، یعنی اللہ سے زیادہ کوئی نہیں ہے، اللہ سب سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے اعذار کو ختم کرنے والے، جو وہ قیامت کے دن اپنے عذر بیان کر سکتے ہیں اللہ کی نافرمانی کے،
گویا کہ اللہ رب العزت کسی کے عذر کو باقی نہیں رکھتے. کوئی یوں نہیں کہہ سکتا قیامت کے دن اے اللہ ہمارے ہاں تو کوئی نبی نہیں آیا, اے اللہ آپ نے ہمارے لیے کوئی احکامات نازل نہیں فرمائے, اے اللہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا, ہمیں کوئی آپ کی معرفت کرانے والا نہیں آیا. اللہ نے اس عذر کو ختم فرمایا. اسی لیے آگے فرمایا من اجل ذلک بعث المنذرین والمبشرین. اسی عذر کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا, منذر بنا کر, مبشر بنا کر, عذاب سے ڈرانے والا اور جنت کی بشارت دینے والا بنا کر. وَلَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمِدْحَ, اور نہیں ہے کوئی جس کو تعریف پسند ہو اللہ سے زیادہ. اللہ رب العزت کو اپنی تعریف بہت پسند ہے. کیوں پسند ہے؟ کیونکہ ساری تعریفات اللہ ہی کے لیے ہیں. تمام صفات کمالیہ سے وہی متصف ہے, اس لیے اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے. جب دنیا کے اندر انسان کو اپنی تعریف پسند ہے, حالانکہ جس چیز پر بھی تعریف کی جا رہی ہے وہ اس کی اپنی ذاتی کمال نہیں ہے. بھئی فلاں آدمی بہت بڑا عالم ہے, یہ تو اس کی ذاتی چیز نہیں. بھئی فلاں آدمی بڑا سخی ہے, فلاں آدمی بڑے اچھے اخلاق والا ہے, فلاں آدمی بڑا طاقتور ہے, یہ ساری چیزیں اس کی اپنی ذاتی نہیں ہیں بلکہ عطائی ہیں, اللہ نے دے رکھی ہیں. اس کے باوجود آدمی اپنی ان اوصاف کے اوپر تعریف کیے جانے پر خوش ہوتا ہے. اللہ رب العزت جس کے اندر یہ ساری خوبیاں ذاتی ہیں, خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, رحیم ہے, رحمان ہے, علیم ہے, سب کچھ ہیں, اور یہ سب ذاتی ہیں اس کی, عطائی نہیں کہ کسی اور نے اس کے اندر رکھی ہیں. تو پھر وہ کیوں نہیں خوش ہوگا اپنی تعریف کیے جانے سے؟ اس لیے فرمایا وَلَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمِدْحَ. چنانچہ قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے, جب قیامت کا دن ہوگا ساری انسانیت جمع ہوگی اور حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا, اور لوگ اس وقت پریشان ہوں گے کیونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ میرا انجام اور نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. ہر ایک پریشان متفکر. تو حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوگا, لوگ سفارش کرانے کے لیے جائیں گے اور بات پہنچے گی آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک. پھر آپ علیہ السلام جائیں گے, عرش کے نیچے جا کر سجدہ کریں گے, طویل سجدہ فرمائیں گے, اور آپ نے ارشاد فرمایا اس دن اللہ رب العزت میرے دل میں اپنی حمد و ثنا کے وہ الفاظ الہام فرمائیں گے جن سے میں نے اس سے پہلے نہ کبھی کسی انسان نے اللہ کی تعریف کی ہو. میں اللہ کی تعریف کروں گا ایسے الفاظ سے کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کی ہوگی. ان الفاظ اور ان حمد و ثنا پر خوش ہو کر پھر اللہ کی طرف سے فرمایا جائے گا ارفع رأسک یا محمد سل تعطى واشفع تشفع. نبی جی سر اٹھائیے, مانگیے کیا مانگتے ہیں آپ کو دیا جائے گا, اور شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. یہ کس پر ہوگا؟ اللہ کے حمد و ثنا کے اوپر. تو اللہ کو سب سے زیادہ اپنے حمد و ثنا پسند ہے, اس لیے فرمایا گیا سبحان اللہ تملأ المیزان. آدمی ایک مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ تو پھر اس کے اجر و ثواب سے پورا ترازو بھر جاتا ہے. ایک روایت کے اندر فرمایا گیا جب آدمی ایک مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ یملأ ما بین السماء والارض, ایک مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے یہ آسمان و زمین کے درمیان کی جو یہ مسافت ہے لاکھوں کلومیٹر کی, اس ایک مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے اس کے اجر و ثواب سے یہ پوری مسافت اجر و ثواب سے بھر جائے. اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں, اس لیے فرمایا وَلَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْبِدْحَةُ مِنَ اللَّهِ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْجَنَّةَ. اسی حمد و ثنا کے پر خوش ہونے کی وجہ سے
اللہ نے حمد و ثنا کرنے والوں سے جنت کا وعدہ فرمایا. وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْجَنَّةَ. جو جتنی اللہ کے حمد و ثنا بیان کرے گا اللہ اس سے اتنے ہی خوش ہوں گے. اسی لیے بخاری شریف کی سب سے آخری روایت کیا؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ دو کرتے ہیں. کلمتان حبیبتان. حبیبتان کے معنی محدثین نے لکھے ہیں یعنی پڑھنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. یہ دو کلمے اللہ کو محبوب یعنی پڑھنے والا محبوب. کیونکہ جو جتنا ان کلموں کو پڑھے گا وہ اللہ کا اتنا ہی محبوب بنتا چلا جائے گا. اور جو جتنا اللہ کا محبوب بنتا چلا جائے گا وہ اللہ کے اتنے ہی قریب ہوتا چلا جائے گا. اللہ اس سے اتنے ہی راضی ہوتے چلے جائیں گے. اور جب اللہ راضی ہوں گے تو اللہ کے بدلے میں کیا دیں گے؟ جنت مرحمت فرمائیں گے. وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْجَنَّةَ. اسی وجہ سے اللہ نے تعریف کرنے والوں سے جنت کا وعدہ فرمایا. تیسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. فرماتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ غیرت والے ہیں. وَأَنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ. اور مومن بھی غیرت مند ہیں. غیرت اللہ کی صفت ہے. غیرت کس کی صفت؟ اللہ کی. تو جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوگا وہ صفت اس کے اندر بھی آئے گی. اللہ رحمان ہے اس لیے مومن کے اندر بھی صفت رحمت پائی جاتی ہے. اللہ سخیوں کے سخی ہیں اس لیے ایمان والے کے اندر بھی یہ صفت پائی جاتی ہے. تو چونکہ اللہ کے اندر یہ غیرت پائی جاتی ہے اس لیے اللہ نے مومن کے اندر بھی یہ صفت رکھی ہے. وَأَنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ. اور اللہ کی غیرت کیا ہے؟ اللہ یأتی المؤمن ما حرم اللہ. اللہ کی غیرت کا تقاضا یہ ہے ایمان والا ان کاموں کو نہ کرے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا. ارے بھائی یہ تمہارا اللہ پر ایمان ہے اور تم جانتے ہو کہ اللہ غیرت والے ہیں تو اللہ کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی نافرمانی سے بچا جائے. جہاں اللہ رب العزت نہیں چاہتے کہ ایمان والے کو وہاں دیکھا جائے وہاں ایمان والا نہ جائے. اللہ یأتی ما حرم اللہ. چلو. وأن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسودا وإني أنكرته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لغرقا. قال فأنا ترى ذلك جاءها؟ قال عرق نزعها. قال فلعل هذا عرق نزعه ولم يرخص له في الانتفاع منه. متفق عليه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے ان اعرابیا اتى رسول اللہ. ایک دیہاتی اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آئے. نام ان کا محدثین نے لکھا ہے زمزم ابن قتادہ. زمزم ذات سے زمزم ابن قتادہ. اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعریف فرمائی تھی حضرت زمزم کی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا ارے بھائی تم میں سے ہر کوئی زمزم کی طرح کیوں نہیں ہو جاتا؟ تم میں سے ہر کوئی زمزم کی طرح کیوں نہیں ہو جاتا؟ جب وہ صبح کو اٹھتے ہیں تو یوں کہتے ہیں میں نے اپنی عزت اللہ کے لیے قربان کر دی. پھر اس کے بعد پورے دن اگر کوئی ان کو گالی دیتا ہے تو وہ پلٹ کر گالی نہیں دیتے. کوئی اگر ان کو تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ پلٹ کر انتقام نہیں دیتے. تو تم کیوں نہیں ہو جاتے ایسے؟ لوگوں کو معاف کرنے والے, لوگوں سے درگزر کرنے والے اور اپنی عزت کو اللہ کے لیے قربان کرنے والے.
تو یہ زمزم اعرابی دیہات کے رہنے والے تھے، یہ آئے حضور پاک علیہ السلام کے پاس اور آ کر عرض کیا کہ میری بیوی نے ایک بچہ جنا ہے کالے رنگ کا، ولدت امرأتی غلاما اسود، میری بیوی کے ہاں کالے رنگ کا غلام، کالے رنگ کا بچہ پیدا ہوا، وإنی انکرتہ، یہاں انکار سے مراد نفی نہیں ہے، انکار سے مراد ہے کراہت، برا، ناگوار، وإنی انکرتہ اے کرہتہ، اور مجھے وہ اچھا نہیں لگتا، مجھے نہیں اچھا لگا کہ میری بیوی کے ہاں کالے رنگ کا بچہ پیدا ہوا۔ اجی میرا رنگ بھی کالا نہیں، ان کا بیوی کا رنگ بھی کالا نہیں، کہ بیوی کا کالے رنگ کا بچہ پیدا ہوا۔ یہ انہوں نے آ کر عرض کیا، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل لك من ابل، کیونکہ دیہات کے تھے اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے آسان زبان میں ان کو سمجھایا، انزل الناس منازلهم کلم الناس بقدر عقولهم، لوگوں سے ان کے عقل کے مطابق بات کرو، جب تو تمہاری بات قابل قبول ہوگی، ورنہ تمہاری بات کا رد کیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے پچھلی روایت کے اندر باقی سے اس کے متعلق یعنی اس کے عقل کے مطابق کلام فرمایا جب اللہ کا تعارف چاہا، اور یہاں دیہاتی تھے لہٰذا اس کے مطابق ان سے کلام کیا۔ حل لک فی ابل، کیونکہ دیہاتی رہنے والے جو ہے وہ جانور پالتے ہیں، آپ نے فرمایا تمہارے پاس اونٹ ہیں، عرض کیا کہ بالکل ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا فما الوانھا، بتلاؤ تو ذرا اونٹوں کا رنگ کیا ہے، تو اونٹ تو لال رنگ کے ہوتے ہیں عام طور سے، قال حمر، حضرت لال رنگ کے اونٹ ہیں، ارشاد فرمایا هل فیھا من اورق، کوئی سیاہ مائل بھی ہے، زمین کے رنگ والا، خاکستری، مٹی کا رنگ، کوئی اس میں ایسا بھی ہے جس کا رنگ ذرا سیاہی مائل ہو، قال ان فیھا لغرقا، حضرت ہے لال اونٹوں کے اندر ایک ہلکا سا کالا بھی ہے، گندمی رنگ والا، قال فانا ترى ذلك جاء، ارے بھائی بتلاؤ تو پھر ان اونٹوں میں وہ کالے سے رنگ کا اونٹ کہاں سے آ گیا؟ فانا ترى ذلك جاء، کہاں سے آیا ہوگا وہ؟ قال عرق نزعها، عرض کیا حضرت ممکن ہے کوئی رگ کھینچ کر لے آئی ہو اس کو اندر سے، عرق رگ، نزعها، عرق بمعنی رگ، مراد ہے اصول، حضرت ممکن ہے اوپر جا کر کہیں کوئی کالے رنگ کا اونٹ رہا ہو اور اس کا اثر پشت در پشت ذرا سا یہاں تک پہنچ گیا ہو، عرق نزعها، یہ معنی ہے اس کے، عرق نزعها اے يحتمل ان يكون في اصولها من هو باللون الاسود، یعنی ممکن ہے کہ اوپر اس اونٹ کے اوپر کے خاندان میں کوئی کالے رنگ کا رہا ہو جس کا اثر اس بچے کے اندر آ گیا ہو۔ قال فلعل هذا عرق نزعه، ارے بھائی پھر اس بچے کے بارے میں کیوں نہیں اس بات کو سوچ لیتے؟ ممکن ہے تمہارے خاندان میں اوپر کوئی کالے رنگ کا رہا ہو، ممکن ہے تمہاری بیوی کے خاندان میں اوپر کوئی کالے رنگ کا رہا ہو اور اس کا اثر اس بچے کے اندر آ گیا ہو، یہ آپ نے ارشاد فرمایا، قال فلعل هذا عرق نزعه ولم يرخص له في الانتفاع منه، اور آپ نے گویا کہ ان کو اپنے سے بچے کے نسب کے نفی کرنے کی رخصت مرحمت نہیں فرمائی۔ وہ اعرابی تو گویا کہ اس معنی کے اعتبار سے یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ بچہ میرا نہیں، لیکن صریح لفظ استعمال کرنے کے بجائے انہوں نے کنائی لفظ استعمال کیا۔ صریح لفظ تو یہ ہوتا وہ یہ کہتے کہ جی یہ بچہ میرا نہیں، پھر تو لحاظ پر بات آتی، کیونکہ بچہ میرا نہیں کا مطلب کہ بیوی نے زنا کرایا، نسب کے انتفاع سے زنا کا ثبوت ہوتا ہے، اس لیے یہاں آتا ہے، لیکن یہاں انہوں نے کنائی لفظ استعمال کیا، ولدت امرأتی غلاما اسود،
حضرت میرے ہاں تو کالے رنگ کا بچہ پیدا ہوا. تو یہ کنائی لفظ انہوں نے استعمال کیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا نہیں کیا؟ ان کی اس بات کو قبول نہیں فرمایا. اب یہاں پر ایک مسئلہ کھڑا ہوا. مسئلہ یہ پیدا ہوا، کیا محض اختلاف لون کی وجہ سے بچے کے نسب کی نفی کی جا سکتی ہے؟ ماں باپ سرخ سفید رنگ کے ہیں، بچہ کالا رنگ کا ہو گیا، تو کیا شوہر بچے کے نسب کی نفی کر سکتا ہے؟ یہ مسئلہ ہے. حضرات حنفیہ تو انکار کرتے ہیں کہ نہیں، اختلاف لون نسب کی نفی کی وجہ اور سبب نہیں بن سکتا. اگر بچے کا رنگ اگر مختلف ہو جائے اور یہ جو لفظ استعمال کیا ولدت غلامن اسود، کیا اس کو جملہ قذف قرار دیا جا سکتا ہے؟ ولدت غلامن اسود، میری عورت کے ہاں کالے رنگ کا بچہ پیدا ہوا، کیا یہ تعریض قذف بن سکتی ہے؟ یہ اشارہ کنایا کیا اس کو قذف قرار دیا جا سکتا ہے، یعنی زنا کی تہمت قرار دیا جا سکتا ہے اس کو؟ یہ بھی سوال کھڑا ہوا. حضرات جمہور علماء تو انکار کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے بارے میں یوں کہے کہ جی میری بیوی کے یہاں کالے رنگ کا بچہ پیدا ہوا، تو اس کو تہمت قرار نہیں دیا جا سکتا. زنا کا الزام اور زنا کی تہمت اس کو قرار نہیں دیا جا سکتا. اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعان کا حکم نہیں فرمایا. اگر اس کو قذف قرار دیا جاتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لعان کا حکم فرما دیتے. اگر یہ یوں ہوتا کہ بھئی اس جملے سے بیوی کے اوپر کیا لگ رہا ہے؟ زنا کا الزام، زنا کی تہمت، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لعان فرماتے. آپ کا لعان نہ فرمانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کنائی جملہ اور یہ تعریض قذف نہیں بنے گا. یہ حضرات جمہور علماء فرماتے ہیں. حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے نقل کیا گیا کہ نہیں، اس کو بھی قذف قرار دیا جائے گا. لہذا یہ جملہ کہنے والے کو حد قذف لگائی جائے گی. یہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے نقل کیا گیا. تو انی امراتی ولدت غلامن اسود، ابن ماجہ شریف کی روایت میں اعرابی نے ساتھ ساتھ یوں بھی کہا تھا حضرت میرے بچوں میں تو اور کوئی کالے رنگ کا نہیں، پھر یہ کہاں سے آ گیا؟ میرے اور بھی بچے ہیں اور ان بچوں میں کوئی بچہ کالے رنگ کا نہیں ہے، پھر یہ کالے رنگ کا بچہ کہاں سے آ گیا؟ بہرحال مسئلہ میں بتلا رہا تھا کہ کیا اختلاف لون کی وجہ سے کیا نسب کی نفی کی جا سکتی ہے؟ حنفیہ تو انکار کرتے ہیں کہ محض رنگ کے بدلنے کی وجہ سے بچے کے نسب کی نفی نہیں کی جا سکتی. حضرات شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک اختلاف لون کی وجہ سے نسب کی نفی کی جا سکتی ہے بشرطے کہ کوئی اور قرینہ موجود ہو. رنگ بھی بدلا ہوا ہے، کوئی اور قرینہ بھی پایا جا رہا ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرینہ مثلا کسی دوسرے آدمی سے رنگ مل رہا ہے، ایسے آدمی سے رنگ مل رہا ہے جس کے ساتھ اس کی بیوی کو تہمت لگی ہوئی ہے. لوگوں نے کہا بھائی ہم نے تمہارے پیچھے فلاں آدمی کو بہت تمہارے گھر میں آتے جاتے دیکھا، کئی گھنٹے گزارتا ہے تمہاری پیٹھ پیچھے، جب تم ہوتے ہو جب تو آتا نہیں وہ، لیکن جب تم کام پر نکل جاتے ہو کہیں سفر میں چلے جاتے ہو تو وہ کئی گھنٹے تمہارے گھر گزارتا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں رجل متہم کے ساتھ اگر اس بچے کا رنگ مل رہا ہے تو اختلاف لون کی وجہ سے نسب کی نفی کی جا سکتی ہے. یہ حضرات شافعیہ اور حنابلہ فرماتے ہیں. یہ حدیث حنفیہ کی دلیل ہے
اللہ کے نبی علیہ السلام نے اختلاف لون کے باوجود ان کو اس بات کی رخصت مرحمت نہیں فرمائی کہ وہ اپنے بچے کے نسب کی نفی کرے، اس لیے کہ حنفیہ یہ فرماتے ہیں اختلاف لون کی ایک وجہ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، ممکن ہے اوپر خاندان میں کوئی سرک کا گزرا ہو، دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے وہ کیا، بیماری ہو سکتا ہے، اندرون طور میں کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہو جس کی وجہ سے اندر بچے کا رنگ بدل گیا ہو، اور بھی مختلف اسباب ہو سکتے ہیں بچے کے رنگ کے بدل جانے کے، اس لیے محض رنگ کے کالا ہونے کی وجہ سے یا بدل جانے کی وجہ سے حنفیہ کے نزدیک انتفاع نسب درست نہیں۔ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص رضي الله عنه عتبہ صحابی نہیں ہے، مشرک کافر تھا۔ كان عتبة بن أبي وقاص عجل إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة جمعت مني فاقبضه إليه، فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال إنه ابن أخي، وقال عبد بن زمعة أخي، فتسابقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد يا رسول الله إن أخي كان عمل إلي فيه، وقال عبد بن زمعة أخي، وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بن زمعة احتجبني منه لما رأى من شبهه بعتبة، فلما رآها حتى لقي الله. وفي رواية قال هو أخوك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراش أبيه، متفق عليه. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور اس میں زمانہ جاہلیت میں ثبوت نسب کا جو ایک طریقہ رائج تھا اس پر رد ہے۔ زمانہ جاہلیت کا طریقہ یہ تھا، آدمی کی اپنی باندی ہوتی تھی تو اس باندی سے خود بھی جمع کرتا تھا اور اس باندی سے دوسرے لوگوں سے بھی جمع کرواتا تھا اور اس کے پیسے وصول کیا کرتا تھا۔ یہ زمانہ جاہلیت کا دستور تھا۔ پھر اس کے بعد اگر باندی حاملہ ہو جاتی اور اس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا، اگر آقا یہ کہہ دیتا کہ یہ بچہ میرا ہے تو نسب آقا سے ثابت ہو جاتا، اور اگر آقا خود اس بچے کا نسب اپنے سے ثابت نہیں کرنا چاہتا تو وہ تمام لوگ جنہوں نے اس کی باندی سے جمع کیا ہوا تھا ان سب کو بلایا جاتا اور ان سب کو بلا کر کہا جاتا کہ بھائی دیکھو تم نے اس باندی سے جمع کر رکھا ہے، اب اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا، بتلاؤ تم میں سے کس کا ہے۔ جو یوں کہتا کہ میرا ہے اس بچے کا نسب اس سے ثابت کر دیا جاتا، یا پھر آقا جس کے بارے میں کہہ دیتا کہ میری باندی کا بچہ فلاں آدمی کا ہے، اس سے اس کا نسب ثابت کر دیا جاتا۔ اسلام نے اس طریقہ نسب کو یعنی ثبوت نسب کے اس طریقے کو ختم کیا۔ تو اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا۔ دیکھو فراش کی فقہا نے 3 قسمیں بیان کیے، کیونکہ آگے لفظ آ رہا ہے الولد للفراش وللعاهر الحجر، بچہ تو صاحب فراش کا، گویا کہ عورت کو بستر قرار دیا گیا۔ عورت کو بستر قرار دینا یہ کنایا ہے جماع سے، کیونکہ جس طرح آدمی بستر کے اوپر لیٹتا ہے اسی طرح آدمی جماع کرتے ہوئے عورت پر لیٹتا ہے، اس لیے عورت کو فراش قرار دیا گیا اور وہ کنایا ہے جماع سے۔ فراش کی 3 قسمیں فقہا نے لکھی ہیں۔ فراش ضعیف جس کو ادنا بھی کہتے ہیں، اور وہ ہے باندی کا فراش۔ ایک آدمی کی باندی ہے،
تو باندی کا فراش فراش ضعیف کہلاتا ہے. اگر اس کے ہاں بچہ پیدا ہو تو آقا سے اس کا نسب آقا کے دعوے کے بغیر ثابت نہیں ہوتا، اور آقا اگر اس کی نفی کر دے تو نفی ہو جائے گی. دوسرا درجہ ہے فراش متوسط، درمیانی درجہ. یہ فراش ہے ام ولد کا، یعنی وہ باندی جس سے پہلے سے عورت آقا کا بچہ موجود ہے. فراش ام ولد، اگر ام ولد کے ہاں بچہ پیدا ہو تو اس بچے کا نسب خود بخود آقا سے ثابت ہو جاتا ہے، دعوے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پہلے سے بچہ موجود ہے آقا کا. اور اگر آقا اس بچے کے نسب کی اپنے سے نفی کرے، نفی ہو جائے گی، اس کے لیے لعان کی ضرورت نہیں. تیسرا فراش فراش قوی، سب سے مضبوط، اور وہ ہے بیوی کا فراش. وہ عورت کے جس سے نکاح صحیح ہوا ہو. اگر بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہو رہا ہے تو بغیر دعوے کے نسب ثابت ہوگا. فراش قوی بغیر دعوے کے نسب ثابت ہو جائے گا. اور اگر شوہر نسب کی نفی کرنے لگے تو محض نفی سے انتفاع نسب نہیں ہوگا، بلکہ لعان کرنا پڑے گا، جب جا کر بچے کے نسب کی نفی ہوگی، ورنہ نفی نہیں ہوگی. یہ تین قسمیں ہیں فراش کی: فراش ضعیف باندی، فراش متوسط ام ولد، فراش قوی بیوی. فراش ضعیف کے بارے میں اختلاف ہے. باندی کے ہاں بچہ ہوا، حنفیہ یوں کہتے ہیں کہ اگر پہلا بچہ ہوا ہے تو اس کا نسب اس وقت تک ثابت نہیں ہوگا جب تک کہ آقا اپنا ہونے کا دعویٰ نہ کرے. پہلے بچے کے بارے میں آقا نے دعویٰ کر دیا کہ یہ بچہ میرا ہے، تو اگلے بچے کا نسب خود بخود ثابت ہو جائے گا آقا سے، الا یہ کہ آقا انکار کر دے. حضرات جمہور علماء یوں فرماتے ہیں جس طرح دوسرے بچے کا نسب آقا سے خود بخود ثابت ہوگا، اسی طرح پہلے بچے کا نسب بھی خود بخود ثابت ہو جائے گا. یعنی دعوے کی ضرورت نہیں ہے. آقا کے دعوے کے بغیر باندی کے ہاں بچہ ہو رہا ہے تو آقا سے خود بخود نسب ثابت ہو جائے گا. اس روایت سے استدلال کرتے ہیں. عبد بن زمعہ نے دعویٰ نہیں کیا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے باوجود یہ ارشاد فرمایا ہوا ابو، وہ کیا ہے؟ تمہارا بھائی. باپ کا تو انتقال ہو چکا تھا، باپ کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام نے عبد بن زمعہ کے بغیر کسی دعوے پر آپ نے اس بچی کے بارے میں یہ فرما دیا تھا کہ یہ تمہارا بھائی ہے. جمہور علماء فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ باندی کے ہاں اگر بچہ پیدا ہو تو آقا سے اس کا نسب بغیر دعوے کے ثابت ہو جائے گا. جمہور علماء نے اس روایت سے استدلال کیا. حنفیہ کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا گیا حضور پاک علیہ السلام نے جو یہاں اخوت کو ثابت فرمایا وہ مجازن فرمایا، حقیقتاً نہیں. اور اس کی دلیل وہ روایت ہے جس کو امام احمد بن حنبل، امام نسائی، امام حاکم ان حضرات نے نقل کیا. حضور پاک علیہ السلام نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین، عبد بن زمعہ حضرت سودا کے سگے بھائی ہیں. سودا بنت زمعہ ام المؤمنین اور یہ عبد بن زمعہ
جن کے حق میں اللہ کے نبی نے فیصلہ فرمایا تھا کہ یہ بچہ تمہارا بھائی ہے، وہ عبد بن زمع کس کے بھائی؟ حضرت سودا کے۔ اس اعتبار سے وہ بچہ کس کا بھائی ہونا چاہیے؟ ام المومنین حضرت سودا کا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ فرمایا تھا، احتجبی منہ یا سودا فإنہ لیس بأخ لک، سودا اس بچے سے پردہ کرنا، وہ تمہارا بھائی نہیں ہے۔ حنفیہ یہ فرماتے ہیں اگر اس بچے کا نسب اللہ کے نبی اگر ثابت کر رہے ہیں جیسا کہ آپ لوگ کہتے ہیں، تو وہ عبد بن زمع کا سگا بھائی بنا، ان کے بھائی بننے کی وجہ سے پھر حضرت سودا کے بھی بھائی ہوئے، پھر اللہ کے نبی حضرت سودا کو پردہ کرنے کا بھی حکم دے رہے ہیں۔ احتجبی منہ یا سودا فإنہ لیس بأخ لک، سودا ان سے پردہ کرنا، وہ تمہارے بھائی نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو یہاں فرمایا وفی روایت ہوا اخوک یا عبد بن زمع، یہ اخوت مجازن فرمائی۔ یہاں جو آپ نے اخوت کو ثابت فرمایا یہ کیا ہے؟ مجازن، صرف اس معنی کر کے ان کے والد کے گھر میں پیدا ہوا۔ اگر حقیقتاً بھائی ہوتے تو اللہ کے نبی حضرت سودا کو پردہ کرنے کا حکم نہ فرماتے۔ حضرت شیخ ہمارے رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ جواب تو ہم نیچے اتر کر دے رہے ہیں، ورنہ ترقی کر کر اس روایت کا جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے، ارے حضرت ہمارا مذہب یہ ہے اگر بالی کے ہاں پہلا بچہ ہو رہا ہو تو آقا کے دعوے کے بغیر نسب ثابت نہیں ہوتا، اور اگر بالی کے ہاں دوسرا بچہ ہو رہا ہو تو بغیر دعوے کے نسب ثابت ہو جائے گا۔ تو حضرت پہلے اس کو تو ثابت کرو کہ وہ بچہ پہلا تھا۔ ہم تو یوں کہتے ہیں وہ دوسرا بچہ تھا اس لیے اللہ کے نبی نے بغیر دعوے کے نسب ثابت کر دیا، تو یہ حدیث تو ہماری دلیل بن جائے گی۔ آپ جو یوں کہہ رہے ہیں کہ بچے کا نسب باندی سے بغیر دعوے کے ثابت ہو جائے گا، یہ تو اس پر موقوف ہے کہ وہ بچہ کون سا ہو؟ پہلا ہو۔ آپ پہلے اس کو ثابت کرو، جب آپ اس کو ثابت نہیں کر سکتے تو پھر آپ اپنے مدعا پر اس کو دلیل بھی نہیں بنا سکتے۔ تو اس روایت کے اندر یہ مسئلہ بیان کیا گیا، اور زمانہ جاہلیت کے ثبوت نسب کا جو ایک طریقہ تھا اس کی تردید کی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ عتبہ ابن ابی وقاص کافر اور مشرک تھا، خبیث الطبع، غزوہ احد میں حضور پاک علیہ السلام کا جو دندان مبارک شہید ہوا تھا وہ اسی نے کیا تھا۔ بین السطور لکھا ہوا ہے، دیکھو، هو الذي كسر رباعية النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، یہی وہ خبیث ہے جس نے غزوہ احد میں حضور پاک علیہ السلام کا دندان مبارک شہید کیا تھا۔ ومات کافرا، اور یہ کفر کی حالت میں مرا ہے، لیکن اس نے مرنے سے پہلے اپنے بھائی کون؟ سعد ابن ابی وقاص، مشہور صحابی، عتبہ ابن ابی وقاص مشہور مشرک، اور بھائی سعد ابن ابی وقاص مشہور صحابی۔ تو اس نے مرنے سے پہلے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے یوں کہا تھا کہ بھائی دیکھو میری جو باندھی ہے اس کے ہاں جو فلا زمعہ جو ہے، زمعہ کی جو باندھی ہے میں نے اس سے زنا جمع کر رکھا ہے، اس کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ میرا ہے۔ کیونکہ زمانہ جاہلیت کا یہی دستور تھا، باندھی سے مختلف لوگ زنا کرتے تھے، آقا پیسے لیا کرتا تھا ان سے، اور پھر جو یوں کہہ دیتا زانیوں میں سے کہ یہ بچہ میرا، نسب اس سے ثابت ہو جاتا۔ تو عتبہ ابن ابی وقاص نے حضرت سعد سے کہا تھا کہ فلاں یعنی زمعہ کی باندھی کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ میرا ہے، لہذا تم اس پر قبضہ کر لینا۔ جب فتح مکہ ہوا
کیونکہ یہ معاملہ کہاں کا تھا؟ مکہ مکرمہ کا، اور مکہ مکرمہ پر مسلمانوں کا قبضہ نہیں تھا. لیکن جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا سن 8 ہجری میں، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور جا کر زمعہ کی باندی کا جو بچہ تھا اس کو اپنے قبضے میں دیا. تو زمعہ کے جو بیٹے تھے اب انہوں نے کہا یہ تو میرے باپ کی باندی کا بچہ ہے، لہذا میرا بھائی ہوا، تم کون اس پر قبضہ کرنے والے؟ سعد بن ابی وقاص نے کہا میرے بھائی نے مرتے وقت کہا تھا کہ وہ میرا بچہ ہے، لہذا نسب اس سے ثابت ہوگا. معاملہ پہنچا حضور پاک علیہ السلام کے پاس، تو آپ نے اس جاہلیت کے طور طریق کو ختم فرمایا اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ نہیں، جو باندی کا مالک بچہ اس کا، اسی کو ارشاد فرمایا. عتبہ ابن ابی وقاص نے عہد لیا تھا اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص سے کہ زمعہ کی باندی کا جو بچہ ہے، ولیدہ بمعنی باندی، زمعہ کی باندی کا بچہ مجھ سے ہے، فَقْبِضْهُ إِلَيْهِ، لہذا تم اس پر قبضہ کر لینا. فرماتے ہیں جب فتح مکہ کا سال ہوا تو سعد بن ابی وقاص نے اس بچے کو لے لیا اور یوں فرمایا کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا یعنی میرا بھتیجا ہے. تو عبد بن زمعہ نے کہا کہ میرا بھائی ہے. اب زمعہ کے بیٹے، باندی کس کی تھی؟ زمعہ کی. تو زمعہ کی باندی کا بیٹا ان کا کیا لگا؟ بھائی ہوا. اس لیے انہوں نے کہا کہ اخی میرا بھائی ہے. فتسابقا، یہ دونوں کیا لے کر گئے؟ اپنا مسئلہ لے کر گئے حضور پاک علیہ السلام کے پاس. فقال سعد یا رسول اللہ ان اخی، حضرت سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے بھائی نے مجھ کو یہ وصیت کی تھی اس کے بارے میں اور یوں کہا تھا کہ یہ میرا ہے، میرا بیٹا ہے. اور عبد بن زمعہ نے کہا کہ میرا بھائی ہے، میرے باپ کی باندی کا بیٹا ہے. وابن ولیدتی ابی، میرے باپ کی باندی کا بیٹا ہے. ولیدہ علی فراشہ، جو پیدا ہوا ہے میرے باپ کے بستر پر. ولیدہ علی فراشہ، میرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو لک یا عبد بن زمعہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عبد یہ تمہارا ہے، یعنی تمہارا بھائی. الولد للفراش وللعاهر الحجر، بچہ صاحب فراش کا اور زانی کے لیے پتھر، یعنی اس کے لیے زنا کی سزا. یہ ارشاد فرمایا اگر کسی نے کسی غیر کی باندی سے اب زنا کیا تو بچے کا نسب اس سے ثابت نہیں ہوگا بلکہ اس کو زنا کی سزا دی جائے. وللعاهر الحجر. اور پھر آپ نے حضرت سودہ بنت زمعہ، عبد بن زمعہ کی بہن ام المومنین، آپ نے ان سے ارشاد فرمایا احتجبی منہ، سودا اس بچے سے پردہ کرنا. کیوں؟ لما رآ من شبہہ بعتبہ، اس لیے کہ آپ نے بچے کے اندر عتبہ کی شباہت دیکھی تھی. عتبہ ابن ابی وقاص جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ بچہ میرا ہے، آپ نے اگرچہ اس دعوے کا اعتبار بھی کیا لیکن بچے کے اندر چونکہ عتبہ کی شباہت آ رہی تھی اس لیے آپ نے حضرت سودا سے فرمایا کہ اس سے پردہ کرنا. فما رآہا حتی لقی اللہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی اس کو نہیں دیکھا، یعنی اس سے پورے طور پر پردہ فرمایا، موت تک اس کو اپنے پاس نہیں آنے دیا بغیر پردے. اور ایک روایت کے اندر آپ نے فرمایا ہوا اخوک یا عبد بن زمعہ، آپ نے صراحتاً فرمایا تھا کہ عبد بن زمعہ وہ تمہارا بھائی ہے. من اجل انہ ولد علی فراش ابیہ، یہ راوی کی بات ہے، یہ حضور پاک علیہ السلام کے ارشاد نہیں. من اجل انہ ولد علی فراش ابیہ، بلکہ یہ راوی بیان کر رہے ہیں آپ نے اس بچے کو عبد بن زمعہ کا بھائی کیوں قرار دیا؟ کیونکہ وہ بچہ عبد بن زمعہ کے باپ کے فراش پر پیدا ہوا تھا. تو من اجل انہ ولد علی فراش ابی، یعنی باندی زمعہ کی ملکیت اور اس کے زیر تصرف تھی. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیدا ہونے والے بچے کا نسب کس سے ثابت کیا؟ زمعہ سے ثابت کیا.
اور اس کو عبد بن زمعہ کا بھائی قرار دیا۔